اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سبق نمبر 24 کے ساتھ، اور آج ہم نے غنہ کا بیان پڑھنا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے اور اس کام میں استقامت اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ میں آج کا سبق بلا کسی تاخیر کے شروع کرتا ہوں۔ آج ہم نے نون کی وہ حالتیں پڑھنی ہیں جن میں غنہ نہیں پایا جاتا۔ کل یہ حالتیں 2 ہیں، اور یہ وہ حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب نون متحرک مخفف یعنی بغیر تشدید کے ہو، یعنی بغیر شد کے ہو، اس نون کے اوپر شد نہ ہو، وہ متحرک ہو، اس وقت نون پر غنہ نہیں ہوگا۔ پیچھے جو حالتیں ہم پڑھی تھی ان پر غنہ ہوگا پچھلے سبق کے اندر۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں غنہ نہیں ہوگا۔ پہلی حالت میں نے بیان کر دی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ آگے ہم نے میم کی وہ حالتیں پڑھنی ہیں جن کے اندر نون کی ہم نے وہ حالتیں پڑھی جن کے اندر غنہ نہیں پایا جاتا۔ اب ہم نے میم کی وہ حالتیں پڑھنی ہیں جن کے اندر غنہ پایا جاتا ہے۔ اس میم پر غنہ لازمی طور پر کیا جائے گا جب میم مشدد ہو، یعنی میم کے اوپر شد ہو۔ یہ سب سے پہلی حالت ہے۔ جب میم مشدد ہو اس پر غنہ لازمی طور پر کیا جائے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یعنی میم متحرک آ جائے، تو وہاں پر بھی غنہ لازمی طور پر کیا جائے گا۔ تیسری میم کی حالت وہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، تب بھی غنہ لازمی طور پر کیا جائے گا، اور غنہ زمانی ہے۔ یہ غنہ زمانی کی تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ غنہ یعنی کہ آپ نے تعریف سن لیا پچھلے سبق کے اندر، وہ تو ہر حالت میں دونوں لفظوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جن کے اندر جب میم کے اندر غنہ نہیں پایا جاتا۔ پہلی 3 حالتیں وہ تھی جن میں غنہ میم کے اندر لازمی طور پر کرنا ہوتا ہے۔ اب 2 حالتیں ایسی ہیں جن کے اندر غنہ میم کے اندر نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو حالت ہے، سب سے پہلی وہ ہے کہ میم جب متحرک مخفف ہو نون کی طرح، یعنی جب بغیر شد کے ہو، اس وقت متحرک ہو اور بغیر شد کے ہو تو اس وقت میم کے اندر غنہ نہیں کریں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ کوئی حرف ہو، جب میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں نوٹ کے طور پر کہ غنہ صرف نون اور میم ہی پر ہوتا ہے، اور
کسی لفظ پر نہیں ہوتا۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔